بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جرمنی میں ہوں اور میرے ساتھ ظفر یاب زیدی صاحب موجود ہیں۔ ہمارے جو جرمنی ہے یا یورپ ہے یا امریکہ ہے، اسکول کے بچوں کو مارنا یہاں پر ممانعت ہے اس کی، اور کوئی بھی جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو نہیں مار سکتا، حتیٰ کہ والدین اپنے بچوں کو نہیں مار سکتے، چونکہ بچوں کے ذہن بہت کچے ہوتے ہیں اور ایک سکار رہ جاتا ہے ساری زندگی ان کی ذہن کے اوپر۔ ظفر یاب زیدی صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ میٹرک زیر تعلیم تھے تو اس وقت انہیں ایک ٹیچر نے ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا، تو وہ واقعہ جو ہے وہ ساری زندگی ان کو یاد رہا۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں مختصر سا میں زیدی صاحب سے سنتا ہوں، اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹیچر یا وہ والدین جو اپنے بچوں کو جب وہ معصوم ہوتے ہیں تو ان پر تشدد کرتے ہیں تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تشدد خدا کے واسطے اپنا کریں، اور انسانوں پر تشدد کرنے سے جو ہے وہ دوسرے کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو زیدی صاحب، یہ واقعہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا، ٹیچر کہاں کا تھا، اور پھر آپ ظاہرہ میٹرک میں تھے اس وقت، تو اس کے بعد کیا ہوا، اور آپ کو وہ واقعہ اب تک کس طرح یاد ہے؟ یہ آپ نے میری دکھتی رگ پہ انگلی رکھ دی ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ورکس میں آڈیٹر تھے، آڈٹ آفیسر تھے لاہور میں اے جی آفس میں۔ تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا ملتان سے ہمیں انہوں نے جوہر آباد بھیج دیا۔ جوہر آباد سرگودے خوشاب کے پاس ہے، خوشاب سے 4 کلومیٹر دور ہے، نیا شہر بسایا تھا انہوں نے جوہر آباد۔ تو وہاں پہ ایک سرکاری اسکول بھی تھا، تو وہاں ہیڈ ماسٹر اور دوسرے ماسٹر میری بڑی عزت کرتے تھے۔ تو ایک ہمارا ایک ڈرائنگ کا ماسٹر تھا۔ اچھا، وہاں پر ملیشیا کی وردی تھی اسکول کے لیے، جی کالے رنگ کے ملیشیا کے کپڑے ہوتے تھے، جی پینٹ شرٹ۔ تو مجھے یہ کچھ اچھا نہ لگا، شلوار قمیض تو عجیب جھولا سا تھا، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے آپ پینٹ بنوا دیں اس ملیشیا کی۔ تو میں نے وہ پینٹ اور شرٹ پہن کے میں جاتا تھا اسکول، یونیفارم، جی وہ اسی کپڑے کی پینٹ شرٹ بنا لی۔ تو میں اسکول گیا۔ اچھا، میں وہ ڈرائنگ کا ٹیچر تھا اور وہ کسی گاؤں سے آیا ہوا تھا، بڑا دقیانوسی اس کا ذہن تھا۔ تو میں نے کام میں تو میں بالکل پرفیکٹ تھا، بہت اچھی ڈرائنگ بھی کر لیتا تھا۔ تو اس نے ایک دفعہ گراؤنڈ میں ہمیں بٹھایا، سب کو بٹھایا، اور مجھے اٹھا کے اپنے پاس لے آیا، اور اسے سوٹیاں ڈنڈے، وہ جو شہتوت کی سوٹی ہوتی جو نہ ٹوٹنے والی، وہ جناب اس نے میرے ہاتھوں پہ مارنا شروع کی۔ پہلے تو میں ہاتھ آگے کرتا رہا، ایک وقت آیا کہ میں نہ کر سکا، اور اس نے مجھے خوب مارنا شروع کر دیا، کبھی پیٹھ پہ مارتا تھا، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف۔ تو مجھے بہت مشکل سے میں نے اس کی یہ تشدد جو ہے برداشت کیا۔ تو بہرحال میں وہاں، اچھا ہم گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ ہی اور دوسری کلاسز بھی گراؤنڈ میں تھیں، دھوپ کی وجہ سے کہ بھئی اچھا موسم، سردیوں کا موسم تھا۔ تو میرا بھائی میں سے چھوٹا تھا، وہ کسی دوسری کلاس میں تھا، وہ بھی اتفاق سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے گراؤنڈ میں۔ تو اس نے دیکھا کہ بھائی کو بڑی پٹائی ہو رہی ہے، بڑا مار رہا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا یا مجھے صحیح کام نہیں آتا تھا، لیکن اس نے کہا تم نے پینٹ کیوں پہنی ہے؟ اس نے دراصل اس کا یوں کہا مجھے کہ تو گھٹنی کیوں پا کے آئے؟ مجھے بڑا عجیب، میں نے کہا سر میں نے بجائے شلوار کے یہ بنا لی ہے پینٹ، تو آپ کو کیا اعتراض ہو؟ اس نے مجھ پہ مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ بہرحال میں مار کھانے کے بعد بیٹھ گیا۔ اب وہاں سے میں جب گھر گیا ہوں تو گھر جاتے ہی میں سو گیا، مجھے چڑھ گیا بخار۔ میں اس کا عادی نہیں تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے یہ ایسی مار پڑی۔ تو میں گھر آیا اور آتے ہی سو گیا میں۔ تو والدہ بڑی پریشان ہوئی، کھانا نہیں کھایا، سو گیا۔ والد صاحب دفتر سے آئے تو کہنے ہیں کیا بات ہے بھائی، کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، کیا ہوا؟
تو انہوں نے کہا, تو چھوٹا بھائی جو تھا اس نے پھر ساری کہانی بتائی کہ آج ڈرائنگ کے ماسٹر نے اس کو اتنا مارا ہے, بہت مارا ہے. تو والد صاحب کو غصہ آیا. خیر میں شام کو اٹھا, انہوں نے بڑا دلاسا دیا, کہنے لگے کوئی بات نہیں, یہ ہے وہ ہے. اگلے دن میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر کے پاس پہنچ گئے, کیونکہ ہمارے والد صاحب اسی اسکول کا آڈٹ بھی کرتے تھے. تو وہ وہاں گئے اور اس سے ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ یہ تیرے اس نے ڈرائنگ کے ماسٹر نے بڑا زیادتی کی ہے میرے بیٹے کے ساتھ, تو اس کا ٹرانسفر کیا جائے, اس کو اسی گاؤں میں بھیجو جہاں سے یہ آیا ہے. تو ہیڈ ماسٹر نے فوراً یس لبیک کہا. اس کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ, تو اس نے فوراً اس کا ٹرانسفر کر دیا. تو میرے والد صاحب کہیں اس کے ہیئر ڈریسر کے بیٹھے ہوئے تھے اس سے 1-2 دن بعد. تو یہ میرے والد صاحب کو نہیں پہچانتا تھا, تو یہ اس سے ہیئر ڈریسر کو کہہ رہا ہو کہ دیکھیں جی وہ آڈیٹر صاحب نے کہا کہ میرا ٹرانسفر کروا دیا ہے, میں نے ان کے بیٹے کو مارا. اس نے کہا جی میرا ٹرانسفر ہو گیا اور میں ابھی بہت جلدی بس جا رہا ہوں, اپنے گاؤں واپس جا رہا ہوں. تو وہ ہیئر ڈریسر نے بھی اسے کہا کہ بھئی آپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا, آپ ویسے سمجھاتے ہی, آپ اس کو کہہ دیتے کہ بھئی تو پینٹ نہ پہن کے آیا تو شلوار پہن کے آ. تو اس واقعے کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے یعنی وہ میٹرک تھی, میں نے شکر ہے میں نے وہاں سے میٹرک پاس کیا اور ہم لاہور آ گئے. لاہور پھر بھی مہذب ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ٹیچر ہیں اور یہ مدرسوں میں جو مولوی حضرات ہیں یہ بہت مارتے ہیں بچوں کو. دیکھیں بچے کو جب آپ ماریں گے تو وہ پڑھے گا نہیں. 40 سال ہو گئے آپ کو جرمنی میں رہتے ہوئے, تو یہ واقعہ آپ کو ابھی بھی یاد ہے, اور جب یاد آتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے یہ لمحہ بلمحہ سارا یاد ہے اور میں یعنی آج تک نہیں بھول سکا. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے. 65 سال ہو گئی ہے لیکن واقعہ یاد ہے. واقعہ یاد ہے بالکل. 14-15 سال کے وہ ہوں گے میٹرک میں. جی جی بالکل یہی عمر ہوگی. تو وہ میرا مطلب بہت یعنی اس وقت میرا یہ عجیب یعنی حالت تھی. اس طرح جب آپ ظلم کرتے ہیں دوسروں پر تو یہ ذہن کے اندر ایک سکار بہرحال موجود رہتا ہے, اور آج بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اب بھی ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, بہت شکریہ.